بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خوبی موجودہ حالات سے واقف ہو۔ آج عزیز بچوں میں آپ کو شہر عاشوب کے قصیدہ کا دوسرا حصہ پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ شہر عاشوب مرزا محمد رفیع کا لکھا ہوا قصیدہ ہے۔ سودا نے اس وقت کے دلی کی صورتحال کی ترجمانی یہاں کی ہے جب احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے حملوں سے یہ شہر برباد ہو گیا۔ اس وقت کیا حالت تھی دلی کی، انہی حالات کو سودا نے اپنے اشعار میں قلم بند کیا ہے۔ کل تک جو میں نے پڑھایا تھا آج میں اسے آگے پڑھاؤں گا۔ گر عید کا مسجد میں پڑھیں گے جا کے دگانا، نیت قطعی تہنیت کھانے زمانہ ہے۔ ملائی اگر کیجیے تو ملا کی یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مثنوی خوان ہے۔ اور ماں حضر کیا میں بتاؤں، یا کاسہ یہ دال عدس و جو کی دنا ہے۔ تو وہ بیچارہ پڑھایا کا شب خرچ لکھے گھر کا ہے۔ اب کیجیے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے۔ چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھٹتے ہیں تو شعراء کا وہ متون زباں ہے۔ تحقیق ہوا تو کرداڑی کو کنگھی، خیل مریداں گئے وہ بزم ہے۔ ڈولک جو لگی بجے وہاں سب کو ہوا وجد، کو دے کوئی رو دے کوئی نعرہ زنا ہے۔ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد، خوشیوں میں پھر بد اصولی آرام سے کٹتے کچھ احوال۔ جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ دنیا میں تو آسود فقط نام، عقبی رکھتا ہے کوئی اس کا نشان۔ سو اس پہ تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گویند ہی کا محض گماں ہے۔ یا فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر، آسودگی ہر حیثیت نوو یا نواں ہے۔ عزیز بچوں، میں آپ کو اب معنی یا تشریح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ گھر عید کا مسجد میں پڑھے جا کے دگانا۔ عید کے بارے میں آپ جانتے ہو، عید کے دن 2 رکعت نماز پڑھی جاتے ہیں۔ شاعر کا مقصد یہاں ہے، عید پر شاعر مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ان کو نماز میں بھی اس طرف دھیان ہوتا ہے کہ فلاں عید مبارک دینے کے واسطے کوئی قطعہ تیار کرنا ہے۔ نیت کے بجائے شاعر کے دل میں قطعہ نیت ہوتی ہے۔
اور ایسا قطع کہا جائے جسے سن کر نواب خوش ہو جائے. اگر عید کا مسجد میں پڑھیں گے جا کے نیت قطع عید خان یہ زمانہ ہے. دوسرا شعر ملا اگر کیجیے تو ملا کی قدر ہوں 2 روپے اس کے جو نبی خان ہے. اس شعر سے ملا کی صورتحال کا بیان شروع ہوتا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مولوی کی صرف اتنی قدر ہے کہ اگر اس کو بآواز بلند مثنوی پڑھنا آتا ہے تو وہ 2 روپے تک کما لیتا ہے، ورنہ اس مولوی کی بھی کوئی قدر نہیں ہے. اور محاذر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، یا کاسے دال ادس جو کی دنا ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ ملا یعنی استاد کی اس دور میں حالت کیا ہے. وہ بیچارہ تو بہت بدحال ہے. اس کی وقت صرف اتنی ہے کہ وہ مسور دال کا 1 پیالہ اور جو کی 2 روٹیاں میسر کر پاتا ہے. ایک استاد گویا علم کی روشنی پھیلانے والا استاد اس دور میں 2 روٹیوں کا محتاج ہو گیا ہے. دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہنسا داں ہے. استاد دن کو مدرسے میں جا کے لڑکوں کو پڑھاتا ہے اور رات کو اپنے گھر کا خرچہ لکھتا ہے. وہ بھی اگر حساب جانتا ہو تو گویا دن لڑکوں کو پڑھانے میں اور اس کے ساتھ سر کھپائی کرنے میں بیت جاتا ہے، اور رات کو قلیل آمدنی کے سبب گھر کے خرچے کی فکر ستاتی رہتی ہے. اب کیجیے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے. شاعر سودہ فرماتے ہیں جن حالات سے ایک استاد بھی گزر رہا ہوگا، آپ ہی انصاف سے کام لیجیے کہ جس استاد کی حالت اس قدر خستہ ہو اور اس کی حیثیت کا عالم یہ ہو، کیا وہ آرام کر سکتا ہے؟ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے آرام کرنے کا یا چین سے وقت گزارنے کا. اس کے پاس یہ وقت ہی نہیں ہے. چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھٹتے ہی تو شعرا کا وہ متون زبان ہے. اس شعر سے شیخ کی صورتحال کا بیان شروع ہوتا ہے کہ اگر کوئی آرام کی زندگی گزارنے کے لیے شیخ بننا چاہے تو وہ شاعروں کے تانوں سے ہرگز بچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ شاعر اس شیخ پر بھی تانے کستے رہتے ہیں. تحقیق ہوا اسے تو کر داڑھی کو کنگھی، لے تخیل مریداں گئے وہ بزم جہاں ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ جب شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں عرس منایا جانے والا ہے تو شیخ صاحب داڑھی میں کنگھی وغیرہ کر کے سج دج کر اپنے مریدوں کی جماعت لے کر اس محفل میں پہنچ جاتے ہیں. ڈھولک جو لگی بجنے وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کو دے کوئی رو دے کوئی نعرے زنا ہے. اور اس کے موقع پر جب یہ عرس منایا جاتا ہے جس میں یہ مریدوں سمیت یہ مولوی آتا ہے، جب محفل جم جاتی ہے تو محفل میں بیٹھے شیخ مرید وجد میں آ گئے. کوئی چھلانگے مارنے لگا اور کوئی زور زور سے نعرے
लगाने लगता है। बेताल हुई शेखो जो टक वजद में आकर सरगोशियों में फिर बदउसूली का बयान है। शेख साहब जब वजद में आ गए तो शिद्दत वजद से थोड़ा सा बेताल होकर झूमने लगे। तो इस पर आसपास बैठे लोग सरगोशियां करने लगेंगे। देखो शेख सरताल को भूल गए और सुरूरी मौसी के उसूल व ज़वाबित तोड़ डाले। गोया इसने हर पेशे का यहाँ जिक्र किया है और किसी भी पेशेवर को यहाँ अपना काम अपने ढंग से एक मखसूस ढंग से यहाँ नहीं हो रहा है। गर ताल से पड़ता हो कदम तो सभी हैं सिस, कहते हैं ये हाल है ये रक्स ज़ना है। जब शेख साहब ताल के मुताबिक रक्स करने लगते हैं तो लोग कहते हैं देखो शेख किस हाल में पड़े हैं, ये तो जैसे औरतों की तरह नाच रहे हैं। आराम से कटने का तूने कुछ अहवाल जमीयत सूरत हो कहा है। शायर फरमाते हैं तुमने दिल्ली शहर के सभी शोबों में ताल लोगों का हाल सुना, अब खुद ही बताओ क्या यहाँ जिंदगी आराम से कट सकती है? इत्मीनान और सुकून नजर नहीं आती। दुनिया में तो है फकत नाम, उकबा में रहता है कोई उसका नाम और निशान। दुनिया में खुशहाली तो फकत नाम की चीज है। दुनिया में रहकर ये चीजें हासिल, अलबत्ता लोगों का ख्याल है दूसरी दुनिया में ये चीजें आराम इत्मीनान सुकून और खुशहाली मैसर हो। ये शायर कहते हैं सो उस पर ताइकान नहीं है, ये बात भी का महज गुमान है। फरमाते हैं कि गोयन ये फारसी लफ्ज़ है, फारसी में इसको कहते हैं कहने वाला, गुमान हो गया ख्याल। फरमाते हैं कि इस बात पर भी लोगों को यकीन नहीं कि दूसरी दुनिया में आराम इत्मीनान सुकून खुशहाली जैसी चीजें हासिल होंगी। ये भी शायद कहने वाले का महज एक अंदाज और वहम है कि वहां भी शायद इन चीज़ों का काल ही होगा, क्योंकि दुनिया में जो लोग मसाइब से दुचार आते हैं, परेशानी गम मुब्तला रहते हैं, वो शायद कहते हैं शायद हमारी अगली दुनिया भी ऐसी होगी। उनको यकीन इस पर ही नहीं आता है। यहाँ फिक्र माशत है तो वहाँ हशर आसूदगी हर फेस न वो यहाँ न वहाँ है। शायद दुनिया में रोजी रोटी की फिक्र लाहक और आखिरत में अपने आमाल का हिसाब किताब। रही बात आसूदगी वो मैसर है न उस यानी अगर हम ये कहेंगे शायर यहाँ शायर एक जगह फरमाते हैं अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। जैसे कई कश्मीरी शायर ने भी कहा ये मरित ओसुम सकै सख यामत मित्रोम लर गयम कनमाम कयामत। ये एक शायर ने कहा है। ये गोया जो लोग यहाँ गमों और मसाइल से दुचार होते हैं वो शायद उनका ये सोच रहता है कि शायद उस दुनिया में भी हमें परेशानी होगी, क्योंकि वहाँ हिसाब देना होगा, वहाँ पता नहीं करार होगा क्या हमारे लिए होगा। इसलिए वो
آخر اصل مقصد ہے مرزا محمد رفیع کے اس قصیدہ کا یہ ہے کہ دلی کے شہر میں لڑائیوں سے اور بربادی ہو گئی، اس سے عام لوگوں کا جینا محال ہو گیا، عام لوگوں کا جینا، عام لوگوں کا کمائی، عام لوگوں کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ان کے لیے غم اور پریشانی ثابت ہوئی۔ اسی لیے اس قصیدہ کو اس نے شہر آشوب کا نام دیا۔ یہاں اس شہر آشوب میں سوداگری، ملائی، گوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والے، مدرس، شیخ جیسے ان پیشہ وروں کا اس نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اب جو اس کے اشعار، جو سوالات اس میں ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو دوسری کلاس میں یہ پڑھاؤں گا، مگر یہ چیز جو اس میں جو سینٹرل آئیڈیا اس سبق میں آپ کو ملے گا، جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ اس قصیدہ کو شہر آشوب اس لیے نام دیا گیا ہے کیونکہ دلی کی حالت احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے جنگوں سے تباہ ہو گئی تھی۔ ہر پیشہ ور یہاں دو روٹی یعنی دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا تھا، اور کسی بھی پیشے کو یہاں وہ عزت اور وقار حاصل نہیں رہا جو پیشہ ور مدرس، ایک پیشہ ور، ایک عزت والا یہ پیشہ ہے۔ میں یہی شاعر مختلف پیشہ وروں کا یہاں ذکر کرتے ہیں کہ مزدوری بھی نہیں ملتی ہے، کہ ملا بھی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، سوداگر بھی پریشان ہے، گویا ہر کوئی پریشان ہے۔ یہ آپ بچوں کو صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ اس شہر آشوب کا سینٹرل ایک خاص اس کا جو مقصد مدعا یہ ہے کہ دلی کی حالت کے وقت عام لوگوں کا، پیشہ وروں کا کیا حال تھا۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔